منظر بہت ہولناک تھا۔ نوجوان ایس ایس پی کی کن پٹی میں سوراخ تھا، خون ابل ابل کر اس کے دامن میں گر رہا تھا۔ ہاتھ میں پستول تھا لیکن ہاتھ مردہ حالت میں گود میں پڑا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، ہونٹ بنچھے ہوئے تھے، داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا اور کمرے میں موت کا گہرا سکوت تھا۔ سٹاف بھی دوڑ کر اندر آ گیا۔ ان کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ یہ چیخیں پورے صوبے میں سراسیمگی بن کر پھیل گئیں۔ اطلاع چینلز تک پہنچی اور بات ملک بھر کا موضوع بن گئی۔ جہانزیب خان نے خودکشی کر لی۔ جہانزیب خان کون تھا؟ یہ پولیس کا شاندار آفیسر تھا، خاندان معزز تھا، یہ پڑھا لکھا، بہادر اور بے خوف شخص تھا۔ سی ایس ایس کیا، پولیس سروس جوائن کی اور تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ ڈپارٹمنٹ اس کی ذہانت، معاملہ فہمی، جرت اور ایمانداری کی تعریف کرتا تھا۔ شادی کی گھریلو زندگی بھی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کے دوران جہانزیب خان نے کھوسا اور بگٹی خاندان کے طاقتور لوگ تک پکڑ لیے۔ یہ کیریئر آفیسر تھا۔ ساتھیوں کا خیال تھا کہ یہ زندگی میں پولیس سروس کا چیف ضرور بنے گا، لیکن پھر 15 مئی 2016 عیسوی آ گیا اور جہانزیب جیسا پولیس آفیسر عبرت کی نشانی بن کر رہ گیا۔ یہ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کا ایس ایس پی تھا۔ اس کا ایک دوست اسلام آباد کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا۔ یہ دوست اپنے کسی عزیز کی تقریب میں شمولیت کے لیے شکارپور گیا۔ اس نے جہانزیب کو بھی شکارپور بلا لیا۔ دوست تقریب کے بعد اسے کسی تیسرے رشتہ دار کے گھر لے گیا۔ یہ لوگ وہاں رات دیر تک شراب پیتے رہے۔ ہمارے ملک میں شراب کے ساتھ ڈرگز لینے کا رجحان شروع ہو گیا ہے۔ یہ نشہ آور ادویات کا خوفناک کمبینیشن ہوتا ہے۔ یہ ادویات انسان کو ایک آدھ دن کے لیے دنیا و مافیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ انسان چل پھر رہا ہوتا ہے، یہ باتیں بھی کرتا ہے اور یہ جی بھر کر اچھل کود بھی مچاتا ہے، لیکن اس کا دماغ سن ہوتا ہے۔ مدہوشی کے یہ گھنٹے اس کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں۔ میزبان نے یہ گولیاں بھی جہانزیب کے سامنے رکھ دیں۔ وہ شراب کے ساتھ یہ گولیاں بھی نکل گیا۔ گولیوں نے چند لمحوں میں اپنا اثر دکھایا اور جہانزیب نے اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا۔ وہ ناچتے ناچتے کپڑے اتارنے لگا۔ میزبان نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے اسے وہیں چھوڑا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ جہانزیب ننگا ناچتا ناچتا باہر نکلا، مکان کی چھت پر آیا اور اونچی آواز میں چیخنے لگا۔ محلے دار جاگ گئے، باہر نکلے۔ نوجوان شخص کو چھت پر ننگا ناچتے دیکھا تو انہوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہوتے چلے گئے اور جہانزیب چھتوں پر چھلانگیں لگاتا رہا۔ لوگوں نے موبائل فون سے اس کی فلم بنا لی۔ لوگوں نے اس دوران اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ مار کھاتا جاتا تھا اور بلوچی، سندھی، اردو اور انگریزی میں گالیاں دیتا جاتا تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس آ گئی۔ یہ شکارپور کی پولیس تھی۔ یہ اسے نہیں پہچانتی تھی، چنانچہ پولیس اہلکاروں نے بھی اسے مکوں اور ٹھڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ پولیس نے اس کے بعد اسے باندھا اور اسی حالت میں گاڑی میں پھینک دیا۔ دوسری طرف اس کا سٹاف تقریب کی جگہ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایس ایس پی کو تلاش کرنے لگے۔ یہ لوگ تلاش کرتے کرتے بالآخر اس گاڑی تک پہنچ گئے جس میں جہانزیب پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے اور پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ اے ایس آئی رحیم داد نے مقامی اہلکاروں کو ملزم کا عہدہ بتایا، ہاتھ کھلوائے، جیسے تیسے سیدھا کر کے اسے کپڑے پہنائے، منہ صاف کیا، گاڑی میں بٹھایا اور جعفر آباد روانہ ہو گیا۔ جہانزیب کے سٹاف کے باقی 8 لوگ بھی ساتھ گئے۔ راستے میں جہانزیب کے حواس بحال ہو گئے۔ اس نے اے ایس آئی رحیم داد سے پوچھنا شروع کر دیا، میں کہاں ہوں؟ میں کہاں تھا؟ میرا جسم کیوں دکھ رہا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوا؟ وغیرہ وغیرہ۔ سٹاف ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب جہانزیب نے سختی سے پوچھا تو رحیم داد نے ساری بات بتا دی۔ اس نے سٹاف سے پوچھا، کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو جنہوں نے میری فلم بنائی؟ رحیم داد نے جواب دیا، سر، یہ ہمارا ضلع نہیں، میں ان میں سے کسی شخص کو نہیں پہچانتا۔ جہانزیب شرمندہ ہو گیا اور وہ سارا راستہ خاموش رہا۔ جہانزیب گھر گیا اور فریش ہو کر 10 بجے دفتر پہنچ گیا۔ وہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ اس کے سٹاف نے اسے انتہائی غیر حالت میں دیکھ لیا تھا۔ وہ محلے کے سامنے رات بھر ننگا ڈانس کرتا رہا تھا اور لوگ اس کی فلمیں بناتے رہے۔ لوگوں نے اسے مارا پیٹا بھی تھا اور گلیوں میں بھی گھسیٹا تھا۔
وہ پولیس کے چھوٹے ملازمین کے ہاتھوں بھی پٹتا رہا اور اسے آخر میں ہاتھ باندھ کر پولیس کی گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ وہ جوں یہ سوچتا گیا اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا گیا۔ ASI رحیم داد معمول کے مطابق دفتر میں داخل ہوا اور ڈائری اور سرکاری پستول اس کی میز پر رکھ دیا۔ جہاں زیب نے اپنے سٹاف کو حکم دیا کہ آپ کسی کو کمرے میں نہ آنے دیں۔ سٹاف نے لوگوں کو روک دیا۔ جہاں زیب نے ہر 10 منٹ بعد گھنٹی بجا کر چپڑاسی سے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ چپڑاسی اسے پانی دے دیتا، وہ ایک سانس میں گلاس خالی کرتا اور چند منٹ میں دوبارہ پانی مانگ لیتا۔ یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا۔ سٹاف کو اس دوران کمرے کے اندر گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ لوگ گھبرا گئے لیکن انہیں اس کے باوجود کمرے میں جانے اور صورتحال دیکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ DC زین العابدین جہاں زیب خان کا قریبی دوست تھا۔ سٹاف نے اس سے رابطہ کیا۔ زین العابدین فوراً جہاں زیب کے دفتر پہنچ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اندر کا منظر بہت ہولناک تھا۔ جہاں زیب کی کان پٹی میں سوراخ تھا۔ خون سوراخ سے ابل کر اس کی چھاتی پر گر رہا تھا۔ سرکاری پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ مردہ حالت میں گود میں پڑا تھا۔ زین العابدین نے دوڑ کر گردن پر انگلی رکھی۔ گردن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ IG بلوچستان نے DIG نصیر آباد شرجیل کریم کھرل اور DIG اسپیشل برانچ بلوچستان عبدالرزاق چیمہ کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپ دی۔ انکوائری ہوئی اور انکوائری میں سارے حقائق سامنے آ گئے۔ کمیٹی نے جہاں زیب کے دوست عبدالستار عیسانی کے خلاف مس کنڈکٹ کی سفارش کر دی۔ جہاں زیب خان باعزت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کیریئر آفیسر تھا۔ یہ آگے بڑھتا رہتا تو یہ IG کے عہدے تک ضرور پہنچتا، لیکن غلط صحبت نے ایک شاندار انسان کی جان لے لی۔ وہ عادی مجرم نہیں تھا، وہ غیرت مند اور بہادر تھا، لہٰذا وہ خود کو اپنی عدالت سے معافی نہ دلا سکا اور اس نے وردی میں اپنے دفتر میں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی۔ جہاں زیب خان چلا گیا لیکن یہ بے شمار لوگوں کو بے شمار سبق دے گیا۔ یہ ہمیں بتا گیا کہ انسان کی صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ زندگی میں کوشش کریں کہ آپ کے حلقۂ احباب میں برے لوگ شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی وقت آپ کو وہاں لے جائیں گے جہاں زیب خان پہنچ گیا تھا۔ یہ ملک کے بے شمار لوگوں کو یہ سبق بھی دے گیا کہ نشہ تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑے سے سرور کے لیے وہاں نہ جائیں جہاں آپ کے ہوش آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ یہ زندگی نعمت ہے، آپ جہاں زیب کی طرح اس نعمت کی توہین نہ کریں۔ جہاں زیب ہم جیسے لوگوں کو یہ پیغام بھی دے گیا کہ دنیا کا ہر گناہ، ہر غلطی اور ہر جرم قابل معافی ہوتا ہے۔ آپ خودکشی سے قبل معافی اور توبہ کے دروازے پر ضرور دستک دیں۔ اور یہ نوجوانوں کو یہ بھی بتا گیا کہ آپ نشے سے پہلے ایک بار خون میں ڈوبے جہاں زیب کی تصویر ضرور دیکھ لیں۔ یہ خون، گولی کا یہ سوراخ اور سینے پر جھکی ہوئی یہ گردن شاید آپ کو جہاں زیب جیسے انجام سے بچا لے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔